بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمود احمد اوان، اور لاہور سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمیشہ کی طرح بذریعہ اسکائپ عثمان اللہ خان صاحب۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ کا یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ خیریت سے گزرا ہوگا اور آپ بھرپور طریقے سے اس کی رحمتوں اور اس کے فیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ یاد دہانی کے لیے عرض ہے، آپ آج کل جتنے بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان کے بارے میں، آپ یہ باتیں سنتے رہتے ہیں۔ میری طرف سے گزارش صرف یہ ہے کہ یہ مہینہ باقی مہینوں سے اس لیے مختلف ہے کہ اس مہینے میں ہماری روحانی اور جسمانی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جسمانی اصلاح تو صاف ظاہر ہے کہ جب آپ ایک خاص مدت کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اپنی تمام خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہیں، تو وہ ایک اس لیے کیا گیا کہ آپ کو اس کی ایک عادت پڑ جائے، ایک مہینے کا عرصہ ہے۔ اور نیت بھی ہم نے یہی رکھنی ہے کہ ہماری باقی کی زندگی بھی اسی طرح، جس طرح ہم صبر اور اپنی خواہشات پہ قابو ڈال کے گزارتے ہیں، باقی سال بھی اسی طرح گزاریں گے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کے۔ کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ہر ڈاکٹر، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اندر جو ٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے، ٹاکسک مادے جمع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ اس کو ڈی ٹیکسیفائی کرنے کے لیے ہم جب ایک خاص عرصے تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو وہ بہت سارا چیزیں جو ہمارے اندر گند جمع ہوا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو کوشش ہم نے یہ کرنی کہ افطار کے وقت پھر دوبارہ وہ سب کچھ اپنے اندر نہ ڈال لیں۔ اکثر دیکھا بھی ہے، افطاریوں پہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں ہم، اور بالکل ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے دیٹس دا لاسٹ میل آف دا لائف۔ تو کوشش کریں، آج بھی میری کچھ ڈاکٹر سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو سالڈ فوڈ ہے وہ افطار کے وقت بہت کم کھائیں۔ لیکوڈ جو ہیں، فلوئڈ جو ہیں، پانی، دودھ جو آپ ڈالتے ہیں اور روح افزا کے ساتھ، وہ سالڈ فوڈ میں آتا ہے اس کا شمار۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ پانی یا پانی کے جو مشروبات ہیں اس سے آپ روزہ کھولیں، کھجور سے روزہ کھولیں، اس کے بعد کچھ وقفہ دیں، اور جس طرح آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں اس طرح کھانا کھائیں۔ فرائیڈ چیزیں جو ہیں اس سے تو پلیز میری خاص آپ سے التجا اور التماس ہے کہ ان سے آپ پرہیز کریں۔ یہ جو پکوڑے اور سموسے اور اس طرح کی دوسری چیزیں، یہ جو لازم و ملزوم بن گئی، ہماری افطاری کا حصہ بن چکی ہیں، اس سے آپ پلیز پرہیز کریں۔ یہ تو ہوگی جسمانی بات۔ دوسری ہے کہ ہماری جو روحانی ترقی ہے، اصل بات وہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں بہت ساری عبادات اور آ جاتی ہیں، اب تراویح ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، کیونکہ یہ تو قرآن نازلی اس مہینے میں ہوا تھا، تو اس کا بھی آپ ایک خاص معمول آپ کا بن جاتا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے، نمازیں پوری پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ آپ ادا کرتے ہیں، تراویح مسجد میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جس دن عید کا چاند نظر آئے اور عید پڑھ لیں تو اس کے بعد بھی یہ معمول جاری رہے۔ یہ نہ ہو کہ اب چھٹی، اب پورا سال ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، ایسا نہ کریں۔ یہ سارا مقصد، ساری اسپرٹ جو رمضان کی اور روزے کی ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک ٹریننگ دی جاتی ہے اس پورے مہینے میں کہ ہم باقی سال بھی اسی طرح گزاریں۔ اور تیسری جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا۔ یہ بھی بہت جو لوگ یہاں پہ، تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو کھانا نہیں ملتا، تقریباً ہر ایک کو کھانا بنیادی طور پہ میسر ہے۔ کوشش کریں کہ پاکستان میں پیسے بھیجیں، اپنے گھر والوں سے کہیں کہ جو غربا ہیں، جنہیں پورا سال کھانا، صحیح کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان کو ویسا ہی کھانا وہ کھلائیں جیسے کھانے آپ یہاں پہ کھاتے ہیں۔ چاہے آپ روزہ رکھیں یا کسی وجہ سے روزہ نہ رکھیں، چاہے فدیہ ہو یا فدیہ نہ بھی دے رہے ہوں، تو پھر بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلائیں۔ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ افطاری پہ لوگوں کو مدعو کریں، آپس میں میل جول بڑھتا ہے، آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے۔ مسجد میں افطاری لے جائیں، سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کے افطاری کریں، تراویح میں باقاعدگی سے جائیں، باقی مسلمانوں سے، باقی دوستوں سے، باقی کمیونٹی کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی، ان کے حالات کا پتہ چلے گا، آپ کے حالات کا ان کو پتہ چلے گا۔
تو یہی اسلام کی بیسک اسپرٹ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. کسی کی کوئی بھی پریشانی ہو، زکوٰۃ کا بھی اس لیے افضل ہے کسی مہینے میں، حالانکہ آپ کسی مہینے میں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات، اس کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے اس مہینے میں. تو وہ کوشش کریں کہ ان چیزوں کی طرف آپ خاص دھیان کریں کہ پاکستان میں آج کل تو IDPs ہیں، وہاں پہ خیبر پختونخوا میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، پتہ نہیں ان کو سحری کے وقت کھانا ملتا ہے، ان کی افطاری ہوتی ہے، ان کا روزہ ہوتا ہے، پانی ان کو صحیح ملتا ہے. تو خاص اہتمام کریں، اپنے رشتہ دار کہیں کہ وہ پاکستان میں ایسی آرگنائزیشنز جو وہاں پہ خاص طور پہ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کے ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اور باقی پاکستان میں بھی جو یتامہ ہیں یا مساکین ہیں یا جو محروم لوگ ہیں ان لوگوں کی خاص طور پہ آپ مدد کریں، اور عید پر بھی ان کا خیال رکھیں کہ ان کے بچوں کو بھی نئے جوتے ملیں، نئے جوڑے ملیں. عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں. جی عثمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آج کل تو سنا موسم پاکستان میں کچھ بہتر ہو گیا ہے، بارشیں وغیرہ ہوئی ہاں ہیں، جی. کوئی گرمی کا زور ٹوٹا ہے. تو کیسا گزرا ہے آپ کا رمضان؟ جی الحمدللہ بڑا اچھا. کچھ ہمیں بھی بتائیں آپ کے معمولات کہ کس طرح افطاری ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، کہاں پہ تراویح کے لیے جاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. پاکستان سے آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. ہمارے تو افطاری اجتماعی افطاری ہوتی ہے روزانہ. اچھا اس میں ہمارے کافی سارے جو رشتہ دار ہیں وہ اور جو دوست وغیرہ ہم سب لوگ اکٹھے کرتے ہیں اچھا، روزانہ؟ روزانہ جی. زبردست. اور جو قریب کی مسجد ہے اس میں ہی نماز اور تراویح ہوتی ہے. بچے بڑے چھوٹے سب اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں، بڑا اچھا منظر ہوتا ہے. مسجدیں چھوٹی پڑ گئی ہیں، اچھا اب تو ماشاء اللہ. صفیں بچھنی ہو گئی ہیں باہر. اچھا رمضان کی برکت ہے نہیں یہ. ہاں، بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ رمضان کے بعد کیوں نہیں یہ کنٹینیو رہتی چیز؟ رمضان کے بعد کیا کوئی نیا دین آ جاتا ہے یا شریعت معطل ہو جاتی ہے؟ بس یہ لوگوں کا شوق ہے اس مہینے کی برکت. ہم صرف اس مہینے کی اگر برکات دیکھیں تو دیکھیں لوگوں کا وہ کھانا پینا بڑھ جاتا ہے، لوگوں کے کھانے کھلانے، افطاریاں ہاں، کروانی، میں نے تو ایسے بھی دیکھا کہ لوگوں مسجدوں کے میں رش رمضان میں وزن پہلے سے بڑھ جاتے ہیں. تو بڑھ جاتے ہیں. اس چیز ایسی سے ہوتا احتیاط کرنی چاہیے. یہ ٹوٹلی روزے کی اسپرٹ کے خلاف ہے چیز کہ آپ ہے. اتنا دیکھیں کھا جی اب لیں. جیسے دیکھیں اب جیسے لاہور والے ہیں تو لاہور والوں کو اگر آپ کہیں کہ جی تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں تو کوئی بھی نہیں ماننے گا آپ کی بات. سموسے پکوڑے اگر نہ ہوں تو کہتے ہیں تو افطاری ہی نہیں. ہاں یہ خیر آپ بھی کوشش کریں اپنے طور پہ بھی، اور خود بھی آپ کے لیے بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی ذرا یہ سموسوں پکوڑوں سے تھوڑی سی پرہیز رکھیں. کوشش کریں کہ ایک مہینہ ہے گزر جاتا ہے، آپ کی جسمانی طور پہ بھی اللہ نے اتنا زبردست ایک اپرچونٹی اور ایک اچھا موقع دیا ہے کہ آپ پورے اپنے جسم کو اس کی کلینزنگ کر سکتے ہیں، ڈیٹاکسیفائی کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ اس آپ کا ایک اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہی تو ایک مہینہ سموسے پکوڑے کھانے کا، آپ اسی پہ منع کر رہے ہیں. سارا سال کون کھاتا ہے؟ چلیں خیر، آپ کو پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ کہیں عثمان صاحب. لوگ آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں تو وہ تو کہیں گے جی کہ عثمان صاحب نے کہہ دیا ہے اب دبا کے سموسے اور پکوڑے کھاؤ. نہیں. بہرحال آپ خوش قسمت ہیں. پاکستان میں تو رمضان کی بہار ہی اور ہوتی ہے، ماحول ہی اور ہوتا ہے. صبح صبح وہ پیپے پیٹنے والے، ڈھول پیٹنے والے، پھر افطاری کا اعلان، وہ گولے بہت. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مہینے سے پوری طرح فیضیاب ہونے کی اللہ توفیق. کالز کا سلسلہ کرتے ہیں. ٹیکسس سے کال ہے جی. نو نیم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو، میرے خیال ان کی کال ڈراپ ہو گئی. پچھلے ہفتے فون جی کیا تھا. جی السلام ہیلو، علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میں نے پچھلے ہفتے فون کیا تھا. مجھے 319 دفعہ بسم اللہ شریف بتائی تھی. میرا ریفرنس نمبر 56 ہے 56. کہ میرے بچے کی جاب مستقل نہیں ہو رہی. میں نے وہ 17 دن پڑھ لی بسم اللہ شریف، ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو اب میں کیا کروں آگے کے لیے؟ ٹھیک ہے جی، پوچھتے ہیں عثمان صاحب سے. جی ان کا جی 56 ہے ریفرنس نمبر. ہاں جی، پہلے سے اچھی وہ کمپنی کو مل جائے. بسم اللہ 19 دفعہ پڑھ کے پانی پلا رہی ہیں؟ پانی تو میں پی رہی ہوں، اس کو تو نہیں پلا سکتی، وہ پلا نہیں رہی میں ان کو. وہ الگ رہ رہا ہے آپ سے؟ جی آپ کے ساتھ وہ نہیں آپ رہتا سے بیٹا؟ الگ رہ رہا ہے؟ میرا بیٹا ہے نہیں، میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. وہ روزے ہیں نا.
تو روزے کے بعد آپ افطاری کے بعد اس کو پانی پلا اچھا دیں. ہاں. اچھا، اور اگر نہ پلا 19 سکوں تو مرتبہ 19 یا 319؟ 319 دفعہ 19 میں پہلے آپ نے 319 319 دفعہ بتایا تھا. ہاں جی. وہ پانی دم کر کے مطلب وہ کیا پی نہیں رہا، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں انہوں نے اچھا پلایا ہی نہیں اس کو. اچھا، میں پلا دوں گی. جی آپ تو میں پلائیں. اب پانی مایوس. پلائیں تو باقی تو یہ ہے کہ وظیفہ تو ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں آ رہی، اس کا اثر بھی ہوگا انشاءاللہ. ابھی اور بس اس کو جاری جاری رکھوں رکھیں، اسے؟ پانی ہاں ہاں پانی پلائیں اس کو. اچھا، اس کو جاری رکھوں. ٹھیک ہے جی، آپ بالکل اچھا مایوس اس نہ میں ہوں. تھوڑی سی ہاں جی بالکل، اس میں اور سن لیں کہ ہم یہ پانی کیوں پلاتے ہیں. دیکھیں جی. ہمارے ارد گرد جتنے بھی ہمارے حالات ہوتے ہیں نا، ان سب کا تعلق ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا جیسے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ اوپر سے ویسے حالات بھیجیں گے. اور ہمارے جسم کا سب سے جو ایک مین حصہ ہے وہ ہمارا دل ہے. ہمارے دل کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد کے سارے حالات بدل جاتے ہیں. اچھا. تو ہم تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل کے لیے اس وقت کیا چیز بہتر ہے، تو نہیں، وہ پانی تو پینا بہت بڑا اللہ ضروری ہوتا ہے رسول علاج. والا بچہ ہے، بہت اللہ رسول والا نیک ہاں جی. بچہ ہے میرا. ماشاء اللہ، فکر نہ کریں جی، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے دیر نہیں. نوکری مستقل ہو ہے. جائے گی انشاءاللہ. اچھا، ہاں جاری رکھوں کتنے دن؟ جی، آپ نیکسٹ ویک کال کریں پھر. بہت شکریہ، مہربانی. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. کیلیفورنیا سے جی، السلام علیکم. السلام علیکم. میرا وعلیکم ریفرنس السلام. نمبر 38 ہے. جی جی. مجھے لاسٹ ویک مجھے عثمان صاحب نے کہا تھا کہ آپ وظیفہ کریں 4 دن کا، منڈے تھرو فرائیڈے 5 دن کا. اور پھر سیٹرڈے کو کال کریں تو وہ میرے پاس ان کا اسکائپ کا ہے، وہ نہیں ہے آئی ڈی، تو میں انہیں کر نہیں سکا. تو آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر تو ہے ان کا کہ نہیں؟ جی فون نمبر ہے. فون نمبر تو میں کل ٹرائی کر رہا تھا، لیکن آئی گیس کہ میں بہت لیٹ ہو گیا تھا، اچھا تو شاید آرام فرما رہے ہوں. ٹھیک ہے جی، پوچھتے ہیں ان سے. اب کیا حالات ہیں؟ اس کا اسکائپ آئی ڈی آپ لے لیں، عثمان اللہ خان 537. اس پہ پروگرام کے عثمان بعد اللہ آپ کال کر خان، لیجئے گا. عثمان اللہ خان 537. جی. جی. ٹھیک ہے. تو اب کیا اور حالات ہیں؟ ابھی تک وہ وظیفہ مجھے بتایا تھا کہ مطلب جاب وغیرہ کا کچھ ہو جائے، لیکن ابھی تک کوئی سلسلہ نہیں بنا. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی عثمان صاحب کو بتایا تھا کہ جو پہلے انہوں نے مجھے وظیفہ دیا تھا 319 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا، اس میں میری اپنی کیفیت جو ہے وہ کچھ اس طرح جس طرح کوئی ہنکارے بھرتا ہے، وہ میری کیفیت ہوئی ہے 2-3 دفعہ. اور ایک دفعہ تو وہ نماز میں شروع ہو گئی میری حالت. کیسی حالت جی، ذرا بتائیں گے کیا ہوتا ہے؟ جیسے مطلب وہ اس طرح کی مسلسل اچھا. آوازیں نکل رہی تھیں میرے منہ سے. اوہ اچھا. ٹھیک ہے جی، پوچھتے ہیں عثمان صاحب سے. ہاں میں نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹھیک ہے وظیفہ ان کا ٹھیک ہو گیا. یہ تو ایک اثرات ہے نا، جیسے جی ان کا یہ تو بڑی اچھی علامتیں ہیں کہ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، جا رہی ہیں. کوئی چیز چھپا ہوا دشمن ہمارا سامنے نہیں، جو ہر چیز ہے کھل کے سامنے آ گئی ہے. تو بڑا اچھا، میں مطمئن ہوں اس وقت آپ کی پڑھائی سے. اچھا جی. تو کیا کریں، اس کو جاری رکھیں؟ ہاں ہاں ٹھیک یہ ہے جی، بات کریں گے نا، کال چیک جاری کرتا رکھیں ہوں جی. تو صحیح. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. لیکن آپ نے عثمان صاحب مجھے لاسٹ سنڈے کو جو ہے آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا دوسرا. ہاں ہاں میں نے وہ آپ کو عمل لکھوایا ہوا ہے، مجھے یاد ہے، میرے سامنے لکھا ہوا ہے. تو میں نے یہ والا وظیفہ کرنا ہے جو آپ نے مجھے لاسٹ ویک دیا تھا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہیں کرنا نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، جو آپ نے عمل کیا ہے، جب آپ مجھے پروگرام کے بعد کال کریں گے ہو سکتا ہے پھر میں اس وقت آپ کو اگلا عمل لکھواؤں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ جی. ورجینیا سے جی آمنہ بیگم، السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو، اگلے کالر دے دیں جی. اچھا جی، بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے شکر گزار ہیں honeyram.com. اگر آپ پرانے ہمارے ویور ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ میں اس کے بارے میں جو کہتا ہوں، نئے دیکھنے والوں کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا نئے بال اگانے چاہتے ہیں، اور اگر کوئی جلد کا پرابلم ہے، کسی قسم کا بھی، کیل ہیں، دانے ہیں، چائیاں ہیں، کوئی بھی ہے، تو ان کے لیے ایک ان کی ڈرماٹونک کریم ہے. اور جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زبردست ان کا ایک پاؤڈر ہے، ڈائبیٹک سپورٹ جسے کہتے ہیں. آپ پانی میں ڈال کے 1 چمچ افطاری کے وقت، اگر آپ روزے رکھ رہے ہوں، اور یا سحری کے وقت
خالی پیٹ اس کو پی لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کتنا سارا دن کس طرح اچھی طرح گزرتا ہے، نہ آپ کو بھوک لگے گی نہ آپ کو پیاس، اور اپنے توانا محسوس کریں گے۔ تو honeyderm.com ان کا ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جائیے، ان کے تمام پروڈکٹس کی تفصیل ہے، مجرب ہے، میں خود استعمال کرتا ہوں اور بہت ہی زبردست ان کے پروڈکٹس ہیں۔ اور دوسرے ہمارے اسپانسر ہیں قندھار، افغانی کھانوں کے لیے بہترین مرکز ازلن نیو جرسی اوک ٹری روڈ پہ ہے۔ آج کل بڑا اچھا موقع ہے کہ اگر آپ اچھی صحت مند افطاری کرنا چاہیں تو افغانی کھانے سے کر سکتے ہیں۔ ان کے کباب اور تکے بہت ہی اچھے بنے ہوتے ہیں، بہت کم گھی ہوتا ہے ان میں، اور انتہائی مزے کے ہوتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ جب بھی کسی کو گھر پہ افطاری کے لیے بلائیں تو ان کا خاص رمضان کے مہینے میں کیٹرنگ کے لیے انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے، فری ڈیلیوری کرتے ہیں۔ تو میں تو خاص طور پہ آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ خود وہاں نہیں جا سکتے اور گھر پہ کوئی مہمانوں کو افطاری کے لیے بنانے کا پروگرام ہے تو قندھار ریسٹورنٹ کو ضرور کریں۔ ان کا نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ۔ اور اس کے علاوہ شالیمار جو ان کا دیسی ریسٹورنٹ ہے وہ بھی چند قدموں کے فاصلے پہ وہاں سے، تو وہ ان کا بھی یہی پروگرام ہے پورے رمضان کے مہینے میں کہ وہ آپ کے لیے اگر دیسی کھانوں کی افطاری کرانی ہے تو اس کا بھی وہ انتظام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کیٹرنگ 100 آدمیوں سے لے کے 10,000 آدمی تک کیٹرنگ کے لیے، اور ان کا وہ ہے اسٹور بھی ہے، شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسری اسٹور۔ جی کس کا جی؟ اچھا، اور وہ ابھی اسی بریک میں یا بعد میں؟ ہاں مجھے بتایا جا رہا ہے جی کہ وہ ہمارے ایک نئے اسپانسر آئے ہیں، کوالٹی ایتھنک فوڈز۔ یہ ایک بڑا ہی زبردست انہوں نے کام کیا ہے۔ ہمارے بچے اکثر باہر ہاٹ ڈاگس، پیٹیز اور نگٹس وغیرہ کھانا چاہتے ہیں، بہت سارے پیرنٹس ہیں جو ان کو نہیں کھانے دیتے یا ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ چونکہ یہ حرام ہے اس کی نہ کھایا جائے۔ تو یہ ہینڈ سلاٹڈ ذبیحہ گوشت سے یہ ساری چیزیں تیار کرتے ہیں۔ ہاٹ ڈاگس بھی ہیں، فیلی چیز اسٹیک بھی ہے، اور چکن نگٹس ہیں، جمیکن پیٹیز ہیں۔ تو وہ بہت ساری چیزیں جو آپ پہلے نہیں کھا پاتے تھے کہ اس کی وجہ سے کہ وہ حلال نہیں تھی، تو اب یہ آپ کے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے۔ اور میں نے خود کھانے ہیں بہت مزیدار، ان کے ہاٹ ڈاگ تو بہت ہی لذیذ ہیں۔ تو آپ بھی ٹرائی ضرور کیجیے گا، آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ اور آپ اپنے بچوں کے لیے جو اتنے عرصے سے وہ نہیں کھا سکے یا ان کا دل کرتا تھا ان چیزوں کو، تو ان کے لیے بھی بہت اچھا یہ موقع ہے۔ تو ضرور اپنے آپ جب گروسری اسٹور جائیں تو کوالٹی ایتھنک فوڈز کا ان کو پوچھیں، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو انہیں کہیں کہ وہ آرڈر کر کے منگوائیں، کیونکہ یہ بہت ہی زبردست کھانے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید اور ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں، ڈش نیٹ ورک پہ چینل 684 آج ٹی وی USA۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ٹیکسس سے ہیں غلام سرور صاحب، السلام علیکم۔ محمد سرور السلام علیکم۔ جی سر، جی السلام علیکم۔ میرا نام غلام سرور نہیں ہے، محمد سرور ہے جی سر۔ معافی چاہتا ہوں محمد سرور صاحب۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ میرا ایک بچہ ہے یہاں پہ، میں اس کی وجہ سے بہت تنگ ہوں۔ پہلے بھی ایک دفعہ خان صاحب سے پوچھا تھا کہ انہوں نے پتہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ آیت الکرسی بتائی تھی تو کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ آج کل پھر اس کا دماغ خراب ہے، ہمیں گھر سے بھی نکال دی۔ تو میری عمر 70 سال ہے، میری بیوی کی 65 سال ہے۔ ذرا اس کے لیے کوئی اللہ اس کو ہدایت دے جی۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں تو خاص یہ فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کے چکر میں ہمارا سارا کچھ برباد کر دیا۔ اس کی تو مجھے تو فکر ہے کہ اس کی آخرت نہ خراب ہو جائے، کیونکہ ضعیف والدین کے ساتھ اس طرح کے سلوک کرنا تو بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ اس کے لیے مہربانی آپ کی کچھ بتائیں۔ جی آپ کو کوئی ریفرنس نمبر دیا تھا یا اس سے پہلے آپ نے کال کی تھی؟ پہلے میں نے پہلے تو 3 4 5 مہینے ہو گئے۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ نیا ریفرنس نمبر لے لیں اور عثمان صاحب کی بات سنیں آپ۔ جی
آپ کا ریفرنس نمبر ہے جی 79. جی آپ نے اپنے بچے کی نیت کر کے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 319 مرتبہ. جی 21 دن کا یہ عمل ہے. 21 دن جی. بعد کال کیجیے گا. یہ کون سی نماز کے بعد؟ دن میں کسی بھی وقت جب آپ کے پاس ٹائم ہو. اچھا فجر میں پڑھ لوں؟ جب آپ اچھا سمجھتے ہیں آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں. تین ایسا سو کوئی انیس نہیں. مرتبہ 11 دفعہ درود شریف آگے پیچھے. جی جی تو جی اس کے اوپر پھونک ماری نیت کر کے. ہاں جی بالکل. تصور میں لا کے آنکھیں بند کر کے پڑھیں. تصور میں اس کو رکھیں اور پڑھ کے اس کے اوپر پھونک ماریں. چلو جی بڑی مہربانی شکریہ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. خان صاحب کیلیفورنیا سے. خان صاحب السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. الحمدللہ. آپ سنائیے. اچھا سر مجھے پیچھے 71 نمبر ہے میرا ریفرنس نمبر. تو میں نے کام کے سلسلے میں کہ مجھے کام نہیں مل رہا تو سر نے وظیفہ بتایا تھا. تو آج آخری دن ہے 21واں دن ہے. تو مجھے انشاءاللہ کام مل گیا. ابھی 3 دن ہفتے میں پھر وہ کہہ رہے ہیں وہ کر دیں گے. کوشچن سر میرا یہ ہے کہ میں یہاں مستقل رہ سکتا ہوں نیو یارک میں؟ کیونکہ مجھے ابھی 40 دن ہوئے ہیں, 40-50 دن. 40 پاکستان سے آئے ہوئے 40 دن ہوئے. جی وزٹ ویزے پہ آیا ہوں. اور کیا میرے بیوی بچے آ جائیں گے؟ بیوی کا تو لگا ہوا ہے 5 سال کا, بچوں کا اپلائی کیا ہوا ہے. اور آپ کو کام مل گیا ماشاءاللہ. جی سر چلیں مجھے اس کے مل لیے گیا. تو آپ صبح شکرانے کے. پہلے دن میں انشاءاللہ جاؤں گا. جی اچھا اللہ برکت دے اور آپ کو کامیابی دے اس میں. اور جی باقی جی آپ کا یہاں رہنے کے بارے میں اور آپ کے بچے اور جو فیملی اس کے بارے میں عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی عثمان صاحب. آپ کا نام عارف ہے نا جی؟ عارف صاحب. جی محمد عارف ضیاء. دیکھیں عارف صاحب, جب بندہ کوئی وظیفہ کرتا ہے نا اور اس کا نتیجہ اور اس کے کچھ اثرات ظاہر ہونے لگ جائیں تو یہ سیدھی جی سی جی بات ہے کہ آپ جو جو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہے ہیں. تو یہ وقت رائٹ بڑا اچھا ہوتا ہے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے والا. بالکل تو اس صحیح. وقت آپ کی جتنی بھی خواہشیں ہیں نا ان سب کو پورا کرنے کا وقت ہے. تو آپ یاسین جو ہے نا اس کی تعداد 2 مرتبہ کر دیں ایک ہی نشست میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. دیکھیں اب آپ کو آپ کی پڑھائی بھی بدل جائے گی. دیکھیں آپ نے تھوڑا سا پڑھا اور کام ہو گیا. اب ظاہر جی ہے میں ایک نے نئے 21 جذبے کے دن ساتھ آپ یاسین پڑھیں گے. 21 دن پڑھا جی یاسین میں نے. ہاں بالکل. اب اسی یاسین کے 21 دن پورے کر کے اگلا 21 دن کا عمل شروع کر لیں جس میں یاسین آپ نے 2 مرتبہ پڑھنی ایک ہی نشست میں. اور آپ کی ٹھیک ہے. جتنی جائز خواہشات ہیں نا ان سب کی دعا کریں اس کے بعد. ٹھیک ہے. یا بچوں کے بہت لیے بھی شکریہ اور سر, اپنی بہت وائف کے. شکریہ جی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ورجینیا سے جی آمنہ بیگم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. آپ نے پہلے بھی کال کی تھی. جی السلام علیکم. میں نے پہلے بھی کال کیا آپ کو. جی جی فرمائیے. وہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے بچوں پہ نا قرضہ بہت ہے. تو کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتائیے جو میں پڑھ سکوں یا بچے پڑھ لیں. پہلے کس لیے اور کی ایک پہلے کس ایک لیے کال کی تھی آپ نے؟ ایک جی جی اور ایک مرحومین کے لیے کچھ بتائیں کہ ان کے لیے پڑھ کے کیا بخشوں میں. آپ کا کوئی جی ریفرنس نمبر ہے؟ جی ریفرنس نمبر ہے کوئی؟ میرا نمبر تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ, بس یہی نمبر ہے میرے پاس. تو نہیں آپ کو کوئی نمبر دیا تھا عثمان صاحب نے؟ نہیں ابھی میں نے پہلی دفعہ کال کی ان کو نا. اچھا پہلی دفعہ کال کی. اور بچوں میں آپس میں ذرا ایسی وہ ہو جاتی ہے آپس میں, ذرا ایسا بتا دیں کہ ان میں آپس میں کوئی بات محبت نہیں. خلوص کوئی پیدا ہو کوئی جائے ذرا. پریشانی کی بات نہیں. بچے ایسے آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں. لیکن بڑے بچے ہیں ماشاءاللہ, تو آپ ذرا ایسا بتا دیں ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں لوگوں میں نا. ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ. جی عثمان صاحب. ان کا ریفرنس نمبر ہے جی 80. بچوں پہ جو قرض ہے اس کے لیے سورہ یاسین پڑھنی ہے 2 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے. 21 دن کا عمل ہے. اور جو مرحومین کی بات کی ہے سالس صاحب کے لیے, اس میں جو مرضی پڑھیں. مطلب ایک مشورہ ہے کہ سورہ یاسین ضرور پڑھیں اس کے لیے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پانی پڑھا جاتا ہے. اچھا بہت بہت شکریہ جی آپ کا. بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم کال کریں تو 80 نمبر آپ کا ریفرنس ہے وہ بتا دیجیے گا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر ہی دم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی پانی کا گلاس رکھو, اور ٹیلی فون پہ وہ وہاں سے پاکستان سے یا انڈیا سے جہاں سے بھی کہیں
وہ کہتے ہیں جی پھونک مار دی اور دم کر دیا اور وہ پانی پی لیں، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا کیا، اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے؟ مطلب طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ اچھا، پہلی بات سوال اس میں یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ تو جس کو بھی کیا جائے فرق تو سب کو پڑتا ہے۔ نہیں۔ اچھا جی، وہ فرق کیسے پڑ جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہم دیکھیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور آخر میں ہم یہ سوال کریں گے کہ آیا فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ تو ہم پہلے سوال یہ کر لیتے ہیں کہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جی فرق پڑ جاتا ہے۔ نہیں، فرق پڑنا تو وہ تو خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے عثمان صاحب۔ فرق تو آپ کے سامنے بھی کوئی یہ تو بیٹھا ہو، آپ اس کے اوپر 10 دفعہ پھوکے ماریں، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو وہ فرق اس کو بھی نہیں پڑے گا۔ بالکل نہیں پڑے گا۔ اور بندہ 1000 میل دور ہے اور آپ نے اس کا دھیان کر کے یا اس کے لیے کچھ پڑھا تو وہ اللہ کی مرضی ہوئی تو وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تھا کہ پانی کے اوپر وہ آپ نے میں پہلے آپ بھی کو جو ذکر، چیز اصل میں جو میں آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جس وقت ہم پڑھتے ہیں اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ اچھا اللہ چاہے تو نہیں ہوگا، یہ مطلب پازیٹیو بات ایک ہے نا ٹھیک کہ ہے، ہم نے 1000 میل دور کسی بندے کو فون کے اوپر دم کیا، پانی رکھا، اس بندے نے پانی پیا اور اس کا اثر ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے۔ تو ایک ٹھیک ہے۔ یہ بڑی پازیٹیو بات ہے، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو تجربے سے ثابت ہو رہا ہے کہ جس پہ کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے تو ہمارے سامنے آتے ہیں، سب کو فرق پڑ جاتا ہے الحمدللہ۔ چلیں ماشاء اللہ اس ہوتا بات کیا ہے کو اصل میں؟ مزید کنٹینیو کریں گے، پہلے کال لے لیں۔ ورجینیا سے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جی فرمائیے۔ میں اللہ دیتا بول رہا ہوں۔ ہاں جی میں نے پوچھنا تھا اپنا سٹیزن شپ کا۔ ہاں جی، کیا آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے؟ نہیں، ابھی اپلائی کرنا ہے۔ گرین کارڈ ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی، تو کتنے سال ہو گئے گرین کارڈ ملے ہوئے؟ مجھے تقریباً 2007 میں ملا تھا۔ تو آپ کا ڈیو ہے سٹیزن شپ، ہاں جی، تو آپ اپلائی کریں اللہ کا نام لے کے، اور عثمان صاحب آپ کو بتاتے ہیں دعا۔ ٹھیک ہے۔ جی عثمان صاحب۔ آپ کا ریفرنس نمبر ہے جی 81، اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے 41 مرتبہ روزانہ، اچھا 41 دن دم کر کے اس کا پانی پیئیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ اپلائی کریں۔ کیلیفورنیا سے شفیق صاحب ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم شفیق صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ محمود صاحب، عوام صاحب، میں آپ سے ایک بات کرنی چاہ رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ وہ چاہیے ہو، بات یہ ہے کہ آپ نے نام رکھا ہوا غیب کی باتیں، جی جی غیب کی باتیں آپ نے رکھا ہوا نام ہو، مجھے بتائیں کہ آپ میں سے غیب کون جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، عثمان صاحب جانتے ہیں، یا کوئی جن جانتا ہے؟ غیب کی باتیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ بات سن لیں گے میری اب۔ اچھا، میں گزارش یہ ہے کہ پہلے بھی یہ بہت دفعہ یہ سوال ہو چکا ہے جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا، اب تو ماشاءاللہ 3.25 سال ہو گئے ہیں۔ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اس پروگرام پہ آج تک، نہ میں نے اور نہ میرے کسی مہمان نے، کہ وہ غیب کی باتیں جانتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ بہت سارا اللہ کا نظام ہے جو کہ موجود ہے اور حقیقت میں ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، یا جس پہ بھی اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ اپنے علم میں سے ان کو عطا فرماتا ہے۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہوں گے، آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن جسے اللہ چاہے۔ اللہ خواب کے ذریعے، اللہ وحی کے ذریعے انبیاء کو، اور اللہ بشارتوں کے ذریعے اپنے اولیاء کو، بہت سارے اللہ کے طریقے ہیں قرآن کے جسے اللہ اپنے بندوں کو بتاتے ہیں اس نظام کے بارے میں جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب آپ کہیں گے جی جن کہاں ہے، مجھے دکھاؤ۔ جن ہے ہی نہیں، لیکن ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک ہمارا ایمان یہ نہ ہو کہ جنات ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے بار بار قرآن میں جنات کا ذکر کیا ہے۔ تو ایسے باتیں آپ، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا جو بھی کنسرن ہے اس سلسلے میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، بلکہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو وظائف اور تعویذ اور یہ دعائیں، یہ بھی پوری طرح اللہ کے محتاج ہیں۔ وظیفے کرنے والے، وظائف اپنے طور پر، اولیاء، انبیاء، سب ہی اللہ کے محتاج ہیں، کیونکہ اصل ذات اللہ کی ہے۔
اگلی کال ہے جی فلوریڈا سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہاں جی, میں اپنا نام نہیں بتا سکتی, That's fine, that's مجھے fine. اپنی بیٹی کے لیے پتا کرنا ہے. جی جی. وہ ہم لوگوں نے نا 3.5 ایئر ہو گئے ہیں اس کے اپلائی کرا ہوا ہے فیانسی ویزے کا. تو فائنلی ویسے انہوں نے اب اس کو مطلب لڑکے نے جو پیپر جمع فائنلی کروائے نا, تو انہوں نے کہا کہ ویٹ کرو, ہم انٹرویو کے لیے آپ کو کال کریں گے. تو اس سارے ٹائم پہ نا 2.5 ایئر ہو گئے ہیں, تو ہم لوگ اتنے بری ہو رہے ہیں. تو اگر آپ کچھ پڑھنے کے لیے کہاں ہے لڑکا؟ کہاں ہے؟ پاکستان میں؟ لڑکا ہے ویسے نہیں پاکستان میں نہیں, وہ آسٹریلیا میں ہے. آسٹریلیا میں. اور بیٹی آپ کی یہاں پہ؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹائم آج کل لگتا ہے, لیکن عثمان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی دعا ایسی بتائیں کہ یہ کام ایکسپیڈائٹ ہو جائے آپ کا. جی عثمان صاحب. آپ کا ریفرنس نمبر ہے جی 82. آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے 17 مرتبہ. یہ چاہے آپ ایک دن میں پڑھ لیں یا 3 دن یا 5 دن, جتنوں میں بھی پڑھیں. جب اس کی تعداد پوری ہو جائے تو اپنے اس کام کے لیے دعا کریں اور اس کے بعد مجھے کال کریں. اس میں کوئی دن نہیں ہے. اچھا اچھا. جی بولیں. جی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے marymax.com, جو بھی والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے بہترین ویب سائٹ ہے. پاکستانیوں نے بنایا ہے, پاکستانیوں کے لیے بنایا ہے. بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں. ایک بہت بڑا پول ہے جس میں سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھے, آپ کے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ آپ کے لیے آسان فرمائیں تاکہ ان کی باقی زندگی سکون اور چین سے گزرے. marymax.com پہ جائیے, رجسٹر کروائیے. آپ کی پرائیویسی کا وہ خاص طور پہ خیال کرتے ہیں. آپ کی انفارمیشن کسی غلط ہاتھ میں نہیں جائے گی. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. امہ ریلیف ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں صدقات, خیرات اور زکوٰۃ ان کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے. امہ ریلیف پاکستان میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ آج کل جو بے سر و سامان لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں شمالی وزیرستان سے اور بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں, ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے. خواتین حضرات, بہت ہی اہم بات ہے یہ. آپ بے شک اپنی کچھ خواہشات کم کر کے, اپنے خرچوں میں کچھ کمی کر کے ان کا خیال کریں گے کہ جو کہ بالکل اس وقت بے یار و مددگار وہاں پڑے ہیں, تو اس کا اللہ آپ کو بہت اجر دیں گے. آپ کی آمدنی میں انشاءاللہ بہت برکت ہوگی. تو آپ جتنا بھی ممکن ہو سکے امہ ریلیف کو آپ دیکھ رہے ہوں گے, ان کا ٹیلی فون نمبر بھی, ان کا ویب سائٹ بھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. ان کو آپ اپنے عطیات روانہ کریں. مجید اللہ خان صاحب ہیں, بہت نیک آدمی ہیں. میں بھی ان کو خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ وہ وہاں کے لوگوں کی مدد کے لیے خاص طور پہ جو عطیات ان کو موصول ہوں ان کو وہاں استعمال کریں. خود وہاں جا کر کوشش کریں کہ ان کی اپنی زیر نگرانی سارے جو وہاں پہ مستحق لوگ ہیں ان تک وہ لوگوں کے عطیات اور صدقات اور خیرات پہنچیں. اللہ آپ سب کچھ ذائقہ خیر دے. قیامت کے دن آپ کو یہ کئی ہزار گناہ ہو کر آپ کو یہ ملیں گے. تو اس لیے اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا. جہاں بھی موقع ملے, جس طرح بھی موقع ملے, اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیجیے اور لوگوں کی مدد کیجیے, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور کوئی نیت ہماری نہیں ہونی چاہیے اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے شہرت یا یہ کہ جو لوگ کہیں گے دیکھو کتنے پیسے دیے, بڑا سخی ہے. اس کا بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے صرف اللہ کی, محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اچھا عثمان صاحب, دوسرا مجھے یہ بھی ایک کوشچن تھا, پہلے بھی پوچھ چکا ہوں, کہ یہ جو تعداد مقرر کی جاتی ہے کہ جی اتنی دفعہ پڑھنا ہے اور اتنے دن پڑھنا ہے, یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی اتنی دفعہ پڑھیں, یا آپ خود اپنی طرف سے یہ تجویز فرماتے ہیں؟ یہ باتیں تو جی روحانی طور پہ پتہ چلتی ہیں. اب جیسے یہ سورہ رحمان ان کو بتائیے 17 مرتبہ, تو اس میں تو مطلب یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ امید تو بہت ہے کہ جی بڑی آسانی سے کام ہو جائے گا. یہ جو انہوں نے بتایا نا 2-2.5 سال کا عرصہ, اس میں رکاوٹ نہیں نظر آ رہی. تو یہ صرف خیر و برکت کے لیے ان کو بتائیے. اچھا. تو اللہ کرے کا کام ہے. یہ سب باتیں روحانی طور پہ یہ جس طرح ان صاحب نے بات کیا نا کہ غیب, اب 2 ٹیموں کا میچ ہو رہا ہے جیسے آپ کے فٹ بال کا ہو رہا ہے. اب آپ ایک ٹیم اچھی ہے تو آپ دیکھ کے بتا نہیں سکتے کہ 2 گھنٹے کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا. تو کیا یہ غیب کا علم ہے؟ آپ تو آنے والا وقت کے بارے میں, آپ آنے والے وقت کے بارے میں بتا رہے ہیں نا. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مطلب مثال کے طور پہ برازیل کی ٹیم جیت جائے گی؟
آپ کا تجربہ ہے, آپ فٹ بال کو جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے ان کے پلیئر اچھے ہیں, ان ساری چیزوں سے اندازہ لگا کے آپ آنے والے وقت کے بارے میں بتا دیتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد میں. جیسے آپ کسی بزرگ سے مشورہ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا بچہ ہے, ہم اس کا یہاں رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں, 3-4 رشتے آئے ہیں, تو کون سا اچھا رہے گا. اب وہ بندہ اس کی پوری 30-40-50 سال کی زندگی کے بعد کا نچوڑ نکال دیتا ہے کہ جی یہاں کر لیں. جیسے ہی وہ بندہ کہ جی یہاں کر لے, تو آپ کہیں گے جی آپ کو غیب کا علم ہے. آپ کو تو وہ چیز نظر نہیں آ رہی نا جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں. میرے تو سامنے وہ چیزیں بیٹھی ہیں جن سے میں پوچھ رہا ہوں, تو میرے لیے وہ کیسے ہوگے. میں تو ان سے, میں آپ سے کوئی بات پوچھتا ہوں, ابھی مشورہ کرتا ہوں کسی چیز ٹھیک کا, ہے, تو ٹھیک ہے, آپ جو مجھے بات بتائیں اور آپ کسی کو نظر نہ آ رہے ہوں, تو کیا غیب مطلب یہ ایک ٹھیک بالکل نا ہے. ایک عثمان صاحب کم علمی. اس کو ابھی جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ظہور صاحب ہیں کیلیفورنیا سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سر کینیڈا سے بول رہا ہوں. اوہ سوری. جی عوان فرمائیے. صاحب. جی 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 عرض میں نے یہ کرنی تھی کہ ابھی بھی میں نے ایک آدمی کی کال سنی ہے, اس طرح کی ایک کال پہلے بھی آپ کو آئی تھی, ایک آدمی کی جو تنقید کر رہا تھا جی یہ آپ نے غیب کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, یہ کیا کیا ہوا ہے. اس طرح کے انسان کا فون نمبر لے کے نا تو مہربانی کر کے رکھ لیا کریں, تو میں انشاءاللہ اگلے ویک آپ سے نمبر لے لیا کروں گا, میں خود اس کو جواب دوں گا. بڑی بھائی اگر مہربانی. تم نے نہیں دیکھنا پروگرام نہ دیکھو, یہ کیڑے نکالنے والی پاکستانیوں میں باتیں ہیں. چکر فراڈ کر کے ان ملکوں میں آتے ہیں, چکر فراڈ کر کے یہاں پہ رہتے ہیں, حرام کھاتے ہیں اور اس طرح کی استغفر اللہ. باتیں. چلے نہ کرے ظہور صاحب, نہ کرے ایسی بات. نہیں ہاں, وہ ان دیکھیں کا میرا ایک روزہ رکھا ان ہوا کا ہے. ایک کہنے کی کنسرن بات تھا. یہ اگر مجھے آپ کا پروگرام پسند نہیں ہے تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, سمجھے نا. تو مجھے اس لیے میں نے آپ کا ٹائم لیا ہے. بہت بہت سوری, شکریہ آپ کا. مطلب یہ ہے کہ جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی کوئی اس طرح کی بات کی نہیں کبھی پروگرام میں کہ جی کل یہ ہونے والا, یہ پرسوں دوسری ہونا. اچھا اس میں دوسری عرض یہ ہے کہ ہم اتنے بیوقوف نہیں, ہم نے بھی مرنا ہے. ہم نے کیا کل کو اللہ کے آگے نہیں جانا کہ ہم نے ساری عمر یہی رہنا ہے. صحیح بات. کیونکہ ساری دنیا کے ہم یہاں فائدے کریں, سب لوگوں کی دنیا بنائیں, کسی کو ویزا لگوائیں, کسی کو جاب دلوائیں, کسی کی شادیاں کروائیں, اور خود اپنے ہاتھ سے اپنا بیڑا گھر کر لیں. اتنے بیوقوف نہیں ہم. اللہ رحم کرے. مسز ارشد کینیڈا سے ہی ہیں. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز ارشد بول رہی ہوں کینیڈا سے. میں 2 ویک پہلے میرے ہسبینڈ نے کال کی تھی, تو میرے ہسبینڈ کو آپ نے بتایا تھا وہ صدقے کا, تو انہوں نے 11 دن صدقہ دیا ہے. کیا ان کا ریفرنس نمبر ہے کوئی آپ کے پاس؟ جی ان کا نمبر ہے کوئی آپ کے پاس؟ ریفرنس نمبر ہونا چاہیے. کس کا؟ اگر ریفرنس نمبر وہ دیتے ہیں عثمان صاحب. نہیں وہ تو مجھے یاد نہیں, اس وقت وہ جاب پہ ہیں تو میں نے کال کی ہے. ان کا کیا جب وہ آئیں ان سے جب وہ آئیں ان کا ریفرنس نمبر ان سے پوچھ کے تو پھر مجھے کال کر لیں. ابھی نہیں آئیں گے, وہ رات کو دیر سے آئیں گے, تو ان کی وجہ سے میں جی کال جب کر بھی رہی ہوں. وہ آئیں. باجی ہم اس کام کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں, آپ کی ایک ایک چیز لکھتے ہیں, کال بند ہونے کے بعد اس کے لیے صدقہ بھی ہوتا ہے اور وظیفہ بھی کرتے ہیں ہم یہاں خود. چلے اور میں آپ فون لوگوں کر کے کے ذمہ اگر صرف پوچھ اتنا لیتی سا ہوں, پھر میں کام ہے آپ کہ کو ایک کال کر ریفرنس نمبر دیتی ہوں. یاد رکھنا, اور وہ آپ سے یاد نہیں ہوتا. چلے ٹھیک ہے, ریفرنس نمبر کے بغیر نہیں میں بات کر سکتا. ہاں اتنا ناراض نہ ہوں آپ عثمان صاحب, کوئی بات نہیں. دیکھیں عرض یہ ہے نا, یہ آپ دیکھیں ہم راتیں نہیں سو سکتے ہم لوگوں کے لیے. یہاں پہ جتنے آپ کو پتا صرف آپ کی کالز تک 82 ہو چکی ہیں. کیا ان لوگوں کے لیے سب چھوڑ دیں ان کو ویسے ہی وظیفہ بتا کے بھول جائیں ان نہیں کو؟ نہیں, اب یہ ایک ذمہ داری لی ہے تو وہ پوری تو کرنی ہے نا, تو ہمارا پوری تو ہم نے کرنی ہے, لیکن اس کے جواب میں اگر آپ اپنا ریفرنس نمبر بھی نہیں یاد رکھ سکتے تو ہماری طرف سے سوری, میں تو نہیں پڑھوں گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا نیو یارک سے کال ہے جی. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عثمان صاحب سے. جی جی میں اپنا نام نہیں بتا سکتی, میں اپنا ریفرنس بتا سکتی ہوں. جی جی فرمائیے. 5467. کیا ہے جی؟ 5467. 67 جی فرمائیں. جی تو انہوں نے مجھے وظیفہ دیا تھا بسم اللہ پڑھنے کا 313 مرتبہ, وہ انشاءاللہ کل 7 دن ختم کے لیے. ہوگا.
لیکن کہنے کا مقصد ہاں یہی جی، ہے کہ ابھی تک جو ہے نا میرے شوہر کے لہجے میں یا مزاج میں کوئی فرق نظر آ نہیں جائے گا، آ ہے. جائے گا، آ جائے گا. جو سالوں کے مسئلے ہوتے ہیں ان کو دنوں میں نہ حل کرنے کی کوشش کیا کریں، آہستہ آہستہ ہی ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 دفعہ تھی، اب جی اس کی تعداد 319 مرتبہ کر دیں. 319 مرتبہ. جی 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 319 کر دیں. 7 دن آپ کو 313 اس لیے بتایا تھا ہاں کہ ہاں راستے کی رکاوٹیں دور ہوں. اب ہم اپنے کام کی طرف آ رہے ہیں تاکہ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اس ٹھیک ہے. کا اب اثر ہو. 319 مرتبہ کل کا آخری دن ہے، اس کو پورا کر کے جی 313 ہاں مرتبہ کے بعد پھر 319 مرتبہ. جی 319 شروع کر دیں. ٹھیک آپ ہے. پڑھتے ایک ہیں یہ میری بڑا بھتیجی ہے زبردست جس کی یہ شادی کے لیے ہم بہت پریشان ہیں. جی میری بھتیجی ہے، ہم اس کی شادی کے لیے بہت پریشان ہیں. تو رشتے آتے بھی ہیں، بہت اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، پتہ نہیں آ کے بات خود بخود ہی ختم ہو جاتی. محترمہ میری گزارش ہے کہ یا تو بھتیجی سے کہیں یا ان کی والدہ سے کہیں. یہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہمیں بہت تلخ تجربات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے بات کی ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ آیا ان کے اوپر کوئی بندش یا کوئی جادو ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے. آپ اپنی بھتیجی سے کہیں کہ یا تو وہ خود فون کر لیں، وہ خود کرنا نہیں چاہتی تو ان کی والدہ سے یا ان کے والد سے کہیں کہ وہ ہمیں فون کر لیں. آپ کے لیے انہیں آپ کو بتا دیا ہے، آپ وہ جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. آپ کے خاوند کے دل میں آپ کے لیے الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا عثمان صاحب، وہ بات ہو رہی تھی ہماری، تو ایک اور بھی تھا کہ یہ کسی کو آپ بتاتے ہیں صدقے کے لیے کہ جی سفید رنگ کی مٹھائی یا کوئی کالے رنگ کی مرغی یا کوئی اس طرح کا جانور ذبح کرنا ہے صدقہ، یہ بھی آپ اپنی طرف سے روحانی طور پہ یا کوئی آپ کو دوسری ایسی فورسز ہیں موکل وغیرہ یا دوسرے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ انہیں یہ چاہیے یہ چیزیں؟ دیکھیں یہ باتیں کچھ تجربے سے بھی پتہ چل جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کی کال آئی ہے اور اس وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاس کون آ رہے ہیں، بس سورہ فاتحہ والے آگے، آیت الکرسی والے آگے، کون آگے، تو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے پہ جو جنات آتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں پسند کرتی ہیں، کس اچھا قسم کا صدقہ، ہدیہ یا توشہ بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیا چیز پسند کرتے ہیں. تو عام طور پہ ان کو دیکھ کے خود ہی طے کر لیا جاتا ہے اور بعض مرتبہ وہ خود بتا دیتے ہیں. اچھا ہم تو اچھا آنے والے کو دیکھتے ہیں نا. جیسے آپ میرے پاس آئے ہیں، مجھے پتا جی آپ کو افغانی کھانے بڑے پسند ہیں، آپ ہر پروگرام میں بڑی تعریف کرتے ہیں ان کی. اور اگر کوئی اور صاحب ہیں جن کو چائنیز پسند ہے تو ان کے لیے میں چائنیز منگواؤں گا، آپ کے لیے افغانی منگواؤں گا. اچھا 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 جی ریحانہ بہن ہیں الینوائے سے. السلام علیکم جی، فرمائیے. السلام علیکم. میرے خیال ان کی کال انہوں نے یا تو جی فضل محمود ورجینیا سے. السلام علیکم جی. جی فضل محمود صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. حضرت میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. میری بہو ہیں تو وہ بہت بیمار ہیں، اللہ ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر پا رہے، ان کو اللہ اچانک ان کو فٹس پڑتے ہیں. اوہو، یہ تو کب سے شروع ہوئے ہیں؟ یہ تقریباً 2-3 سال سے جی بہت وی ہیو اسپینڈ $1000 ڈالر، مگر وہ ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکے. بس وہ کہہ رہے ہیں جی یہ اسٹریس لیول زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان اور کی عموماً ان کو کس پرابلم جو ہے نا وہ رات کو ہوتی ہے. یہ جو دورے پڑنے شروع ہوئے کس ایج میں شروع ہوئے؟ یہ تو شی از آلموسٹ 40 ایئرز ایج جی. اچھا تقریباً 38 ایئرز ایج ہے. تقریباً 2 سال سے زیادہ ان کو ہو گئے ہیں. تو یہ وہ مرگی والے دورے ہیں اس قسم کے ہیں؟ نہیں وہ مرگی نہیں ہے، ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہے. بس وہ یہ ڈائگنوز کیا ہے بھائی کہ وہ ایک مشین بھی لگائی ہے کافی پیریڈ کے لیے کہ وہ دماغ کی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز کے لیے چیک کرنے کے لیے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی آپ کا جب اسٹریس لیول جو ہے نا بس وہ یہ ڈائگنوز ہے ان کا جی. یہ آپ نے کہا بیٹی والا مسئلہ نہیں ہے دو بہو ہیں؟ جی نہیں ایک ہی بہو ہے. اچھا ایک بہو کو. اچھا ٹھیک ہے جی. 2 سال ہو گئے ہیں وہ بس اچھا اسی 2 طرح سال اپنے بالکل نارمل کام کاج کرتے کرتے ایک دم سے گر جاتی ہیں وہ. اور پھر بہت ہی اچھا جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. ہماری بھی دعا ہے. عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں. جی عثمان صاحب. آپ کا ریفرنس نمبر ہے جی 83. آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. 21 دن کا عمل ہے. اس کو پڑھ کے آپ نے کسی بھی تیل کے اوپر دم کرنا ہے، چاہے سرسوں کا تیل ہو یا کوئی بھی اور تیل ہو. اس تیل کے اوپر دم کریں اور ان کو دیں، ان کو کہیں اپنے پورے پیٹ کے اوپر اس کو لگائیں، سامنے والے حصے میں. تو 21 دن کرنے کے بعد آپ مجھے کال کیجئے گا. ٹھیک ہے جی. اگر سرسوں کا تیل نہ ملے تو زیتون کا تیل یا کوئی اور تیل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑا سا لمحہ عمل ہے
لیکن ضرور کیجیے گا، بہت اچھا عمل ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں گے۔ وقت ختم ہونے والا ہے جی کہ ہے کچھ وقت؟ جی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے رمضان کا مہینہ ایک دفعہ پھر ہمیں میسر آیا ہے۔ بہت سارے لوگ، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بہت سارے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں۔ ہمیں جو موقع ملا اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، صدقات، عطیات، خیرات، زکوٰۃ نکالیں، دوسروں کو کھانا کھلائیں، دوسروں کی ہیلپ کریں، پیار محبت کا رواج قائم کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہمارا باقی سال بھی اچھا گزرے گا۔ پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد آوان اور عثمان اللہ خان صاحب سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں محمود احمد آوان اور عثمان اللہ خان صاحب اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کے طلبگار ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عثمان اللہ خان صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلے اتوار آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔